بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا ہم پہ یہ بہت بڑا انعام اور احسان ہے، اور اس ذات باری تعالی کی ٹھاٹھیں مارتی ہوئی رحمت اور ہم جیسے گناہگار بندے ان سے اللہ عز و جل کی محبت کا یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ اس ذات باری تعالی نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی رحمتوں، برکتوں، نوازشوں اور عنایتوں سے بھرپور مہینہ عطا کیا۔ دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمارے لیے اس ماہ مبارک کو ہماری دنیاوی اور اخروی کامیابیوں کا ذریعہ بنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری سنائی ہے کہ ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک کے تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک جو ان گنت اور بے شمار گناہ ہیں، اللہ پاک اپنی رحمت سے ان کو نیکیوں میں تبدیل فرمائے، اور دعا ہے کہ ہمارے وہ بھائی، ہمارے وہ بزرگ، ہماری وہ مائیں، ہماری وہ بہنیں اور تمام مومن اور مسلمان جو آج ہم میں نہیں ہیں، اللہ عز و جل ان کی قبروں کو اور ہماری قبروں کو جنت کے باغیچے بنائے، اور اللہ عز و جل ہم سب کو اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے پارے کی تلاوت سنی۔ انشاءاللہ مختصر آپ کے سامنے اس پارے میں پڑھے گئے جو احکامات ہیں، اختصار کے ساتھ ان کا آپ کے سامنے ذکر کیا کریں گے۔ اور آج ہم نے جو پارہ پڑھا اس کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے، اور سورۃ الفاتحہ وہ واحد سورت ہے کہ جب اللہ پاک نے اسے نازل کیا تو آسمان کا اسپیشل دروازہ کھولا گیا کہ جب سے آسمان بنا تھا اللہ پاک نے اس دروازے کو نہیں کھولا، اور وہ فرشتے نازل ہوئے کہ جب سے دنیا بنی تھی وہ فرشتے زمین پہ نہیں آئے تھے، صرف اس سورہ مبارکہ کو لے کر جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ نازل ہوئے۔ اور پھر یہ وہ واحد سورہ مبارکہ ہے کہ جس کی تعریف اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر کی، یعنی سورت کا نام لے کر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو عطا کی ہیں وہ 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی قرآن عظیم ہے، یعنی اس اکیلی سورت کو اللہ پاک نے قرآن عظیم قرار دیا۔ یہ اپنی طرف سے نہیں بات کرتے، بخاری شریف کی حدیث ہے 4427، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورۃ الفاتحہ ام القرآن ہے،
ہی السبع المثانی والقرآن العظیم، کہ یہی وہ صورت ہے جو قرآن عظیم ہے، اور یہی وہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور یہ قرآن کی ماں ہے یہ صورت۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دے دیا اور اعلان کر دیا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ، امام بخاری نے اپنی کتاب، اس کے اندر یہ کتاب جو آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں الگ سے اسپیشل کتاب لکھی، اس میں اس واقعہ کو نقل کیا کہ آپ نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابو ہریرہ جاؤ مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر دو جا کے کہ اس بندے کی کوئی نماز نہیں ہوتی جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ ضرور پڑھیں، نماز جنازہ کے اندر سورۃ الفاتحہ ضرور پڑھیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں ان کے امام بھی سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے، مقتدی تو پڑھتا ہی نہیں، امام بھی نہیں پڑھتے۔ تو بہرحال اللہ پاک نے قرآن میں ذکر کیے گئے تمام مضامین کا اجمالی طور پر اس سورہ مبارکہ میں ذکر کیا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر آپ دوست سنتے ہیں کہ ہماری مساجد میں آمین کہا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 780، یعنی اتنا چھوٹا عمل اور اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، شاید آپ پورے دین اسلام کے اندر اس کی کوئی اور مثال نہیں پیش کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا امن الامام فامنوا، اے لوگوں جب امام آمین کہے نا تم بھی آمین کہا کرو۔ فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکہ، جس بندے کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے ساتھ مل گیا، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ جب آپ الضالین کہتے ہیں نا، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر مل گیا تو ملے گا کیا؟ فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس بندے کے سابقہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ عز و جل ان سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس سے بڑی کوئی فضیلت ہے؟ کہنا کیا ہے؟ صرف آمین، بس یہ کہہ دیا، سابقہ ساری گناہ اللہ ذوالجلال والاکرام معاف فرما دیتا۔ پھر سورۃ البقرہ کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ ایک ایسی سورت ہے، آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ اگر سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو گے شیطان تمہارے گھروں سے دوڑ جائے گا۔ اب میرے بھائیوں، جس گھر میں سورۃ البقرہ کی قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ گھر قبرستان ہے۔ اگرچہ وہاں پہ لوگ زندہ رہتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا وہ گھر نہیں ہے، وہ قبرستان ہے۔ اپنے گھروں کو گھر بناؤ، ان کو آباد کرو، اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرو۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے 3 قسم کے انسانوں کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا ایک مومن ہوتے ہیں، ایک منافق ہوتے ہیں، اور ایک کافر ہوتے ہیں۔ اب اللہ پاک نے فرمایا یہ تمہارے لیے ایک ترازو دے دیا ہے، اس میں تولو، پرکھو، اور دیکھو کہ تم کس جو ہے وہ پلڑے میں کھڑے ہو، کس گروہ میں شامل ہو۔ مومنوں کے بارے میں فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، مومن جو ہوتا ہے وہ غیب پر ایمان لاتا ہے، غیب پر ایمان رکھتا ہے کہ عالم الغیب ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں اب وہ ہمیں ان پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے۔ اور فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو نماز کو قائم کرنا یہ بھی مومن بننے کی بنیادی شرائط میں سے ہے۔ اور جو اللہ پاک نے عطا کیا ہے اس مال میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنا یہ بھی لازمی جز ہے۔ کتابوں پر ایمان،
اور آخرت پر ایمان۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا جو کافر ہیں ان کی مثال کیا ہے کہ اللہ پاک نے جو قرآن نازل کیا ہے، جو اسلام نازل کیا اپنے انبیاء کے ذریعے، فرمایا فمن تبع ہدایا، جس نے تو میری آنے والی ہدایت کی پیروی کر لی وہ مسلمان ہے، جس نے اس کی پیروی نہ کی اس کے مطابق زندگی نہ گزاری، فرمایا کہ وہ اب کافروں میں شامل ہو جائے۔ منافق کیا ہے؟ فرمایا کہ منافق جھوٹ بولتا ہے، منافق جھوٹ بولتا ہے اور ایمان کا اعلان کر کے پھر اسلام کے مطابق جو ہے وہ عمل نہیں کرتا۔ بظاہر اعلان کرتا ہے لیکن اس کے اعمال قرآن کے مطابق اور اسلام کے مطابق نہیں ہوتے۔ اور پھر اللہ پاک نے اسی پارے کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت کا بھی تذکرہ کیا۔ انسانوں کی تخلیق کا آغاز کیسے ہوا؟ جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے اللہ پاک نے اس واقعہ کو بھی اسی پارے کے اندر نقل کیا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ ذو الجلال والاکرام نے یہودیوں کا بھی تذکرہ کیا کہ یہ جتنے بھی یہود ہیں نا، یہ یہود اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کی پیروی نہیں کرنی، ان کے پیچھے نہیں چلنا، یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ یہودی اسلام کے دشمن ہیں، تم نے ان کے پیچھے نہیں چلنا، اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اور فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہ لوگ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، آپ ان کے مطالبات مانتے جائیں، تسلیم کرتے جائیں، لیکن یہ لوگ آپ کے قطعاً جو ہے وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے، لہذا تم نے اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنی۔ یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، یہ دنیا کی زندگی کی ساری آسائشیں، یہ اختیارات، یہ حکومتیں، یہ ہر چیز عارضی ہے، یہ عہدے عارضی۔ فرمایا اللہ رب العالمین کے احکامات کو کبھی بھی پامال مت کرنا، تم کہاں بھی پہنچ جاؤ تمہارے اوپر ایک ذات بیٹھی ہے جو تمہاری خالق ہے، جو تمہاری مالک ہے، جو تمہاری رازق ہے، لہذا اس ذات باری تعالیٰ کو کبھی بھی مت جو ہے وہ بھلا۔ اور آخر میں اس پارے کے اللہ ذو الجلال والاکرام نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بھی تذکرہ کیا اور فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یعنی صحابہ کرام کو ایمان کا معیار قرار دے دیا کہ تمہارے لیے ایمان اور اسلام کا معیار وہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق جو ہے اپنے اعمال کو گزارو اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے معاملات کو چلاؤ۔ اور پھر اللہ ذو الجلال والاکرام نے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور اسی پارے کے اندر بیت اللہ کی تعمیر کا تذکرہ بھی کیا۔ جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام اور جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کی موت کی طرف بھی اشارہ جو ہے وہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ایمان والوں کو ایک بہت بڑی تلقین کی ہے کہ تمہارا کوئی بھی رویہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہو، کیونکہ اگر تم اللہ کے نبی کی توہین کرو گے تو کافروں کو تو جرأت ہو جائے گی، کافر تو آگے بڑھیں گے۔ اور آج کے دور کے اندر اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو جس قدر ہمارے مسلمان روندتے ہیں قدموں کے نیچے، تو یاد رکھیے پھر اسی کی وجہ سے جرأت ہوتی ہے ان لوگوں کو، کفار کو، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملے کرتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہوگا، آپ کے احکامات کو اپنانا ہوگا، آپ کے دیے ہوئے نظام کو آئیڈیل ماننا ہوگا، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، اسے لاگو کرنا ہوگا اپنی زندگیوں کے اندر۔ اگر ہم اس کو نہیں لاگو کرتے تو پھر ہمیں جو ہے بات کرتے ہوئے کم از کم اپنا سر جو ہے وہ شرم سے جھکا لینا چاہیے۔
کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتے. وما علینا الا البلاغ المبین.